ایک روز تو حد ہی ہو گئی۔ ام عمار نے ایک روز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقائے دو جہاں کو اپنی دکان پر کھڑے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں کرتے دیکھ لیا۔ آپ اپنے عاشق سے گفتگو کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر تو ام عمار غصے سے بپھر گئی، جیسے بہت زیادہ کسی کو تکلیف ہوتی ہے ان کو وہ ہوئی۔ حضرت خباب سے کہنے لگی کہ تو میرا غلام ہے یا محمد کا غلام ہے؟ حضرت خباب نے مسکرا کر کہا کہ تو کیا جانے اس غلامی کا مزہ، تو نے تو مجھے روپے پیسے دے کر خریدا ہے، اور مصطفیٰ کے غلام تو بے مول ہی ان کے ہاتھوں بک جاتے ہیں۔ تو جسے غلامی سمجھ رہی ہے وہ تو ایسی آزادی ہے کہ میں اس غلامی پر ہزاروں آزادیاں قربان کر سکتا ہوں۔ اور وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے ان کے دم سے میرے غم کدے کی آبادی، ہے ان کے دم سے میرے غم کدے کی آبادی، ہاں اس غلامی کے صدقے ہزار آزادی۔ ام عمار نے اپنے غلام کا جب یہ عشق رسول دیکھا تو اذیت رسانی میں اور اضافہ کر دیا، اور اس دن سے اس نے اپنا یہ معمول بنا لیا۔ امیجن کیجئے ناظرین کرام کہ ہر ایک دو دن بعد وہ آتی، لوہے کی بھٹی سے گرم سلاخ نکالتی اور اس سے حضرت خباب کے سر کو داغا کرتی تھی۔ آپ سوچیں کہ لوہے کی بھٹی سے نکلتی ہوئی ایک گرم سلاخ، کیا ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کا، کیا تکلیف ہوتی ہے۔ ہم کھانا بناتے ہوئے کبھی بھی ہماری انگلی ذرا سی جل جائے، جس کا نشان بھی نہیں آتا، ہمارا پورا جسم تل ملا جاتا ہے، ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہاں ہر دوسرے دن ایوری آلٹرنیٹ ڈے یہ ظلم ہو رہا ہے، اور اس ظلم کی وجہ کیا ہے؟ عشق رسول۔ اس کی تکلیف جب بھی ہوتی تھی، جو آپ کے سر کو داغا کرتی تھی، آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ آپ پر ظلم و ستم کا سلسلہ دراز سے دراز تر ہوتا جا رہا تھا۔ ایک روز آپ خانہ کعبہ کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ آقائے نامدار، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ذکر الہی میں مشغول ہیں۔ آپ نے موقع دیکھا، حضرت خباب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تکلیف میں تھے اور بہت عرصے سے تکلیف میں تھے۔ تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نگاہ کرم فرمائیں، ذرا دیکھیے کہ مجھے اور آپ کے غلاموں کو کتنی تکالیف دی جا رہی ہیں، ظلم حد سے بڑھ چکا ہے۔ آپ اللہ سے دعا فرمائیے کہ وہ ہمیں اس ظلم سے نجات دلا دیں۔ اپنے غلام کی یہ بات سنی، رسول اللہ کی آنکھیں نم ہو گئی ان کی حالت دیکھ کر، تو آپ نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی کہ اے اللہ خباب کی مدد فرما، اے اللہ خباب کی مدد فرما۔ ابھی آپ یہ دعا فرما ہی رہے تھے کہ حضرت جبرائیل امین یہ آیات لے کر نازل ہوئے۔ غور کیجئے گا، سورہ بقرہ کی آیت ہے 214، جس کا ترجمہ میں بتاؤں گی۔ ترجمہ یہ کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یوں ہی بلا آزمائش جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ تم پر تو ابھی ان لوگوں جیسی حالت ہی نہیں بیتی جو تم سے پہلے گزر چکے۔ انہیں تو طرح طرح کی سختیاں اور تکلیفیں پہنچی، اور انہیں اس طرح ہلا ڈالا کہ اس قوم کے پیغمبر اور ان کے ایمان والے ساتھی بھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات حضرت خباب کو سنائی اور فرمایا، خباب تم سے پہلے لوگوں کو اس سے بھی بہت زیادہ سخت آزمائشوں میں ڈالا گیا۔ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کے گوشت کو نوچا جاتا تھا، ان کو زمین میں گاڑ کر سر پر آرا چلایا جاتا تھا، اور ان کو دو حصوں میں چیر کر رکھ دیا جاتا تھا، مگر انہوں نے اف تک نہیں کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، خباب صبر کرو، اللہ اس دین کو ضرور غالب کرے گا۔ اور پھر یوں ہوا کہ صبر کی انگلی پکڑ کے ہم اتنا چلے کہ راستے حیران رہ گئے۔ کرام حضرت خباب فرماتے ہیں کہ قرآنی آیات کے نزول اور رسول اللہ کی دعا کے بعد میرے حوصلے مزید بلند ہو گئے، میں استقامت کا پہاڑ بن گیا، میں صبر کرنے لگا اور اللہ کی نصرت اور رسول اللہ کی دعا کی قبولیت کا انتظار کرنے لگا۔ کہتے ہیں تھوڑا وقت گزرا تو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے محبوب کی دعا کو قبول ہوتے ہوئے دیکھا،
और हुआ कुछ यूं कि मेरी जालिम मालिका उम्मे अम्मार के सर में ऐसा दर्द उठा जिसकी शिद्दत से वो ऐसी आवाजें निकालती थी जिस तरह से कोई कुत्ता भौंकता है। उसके बेटे किसी अच्छे हकीम और तबीब की तलाश में जगह जगह मारे मारे फिरने लगे कि किसी तरह हमारी माँ की ये तकलीफ खत्म हो जाए। और तबीबों ने क्या कहा कि इसके अलावा गौर कीजिएगा, इलाज क्या है सर में उस शदीद दर्द का जिससे उसकी चीखें नहीं रुकती थी। कहा इसके अलावा इसका कोई और इलाज नहीं है कि इसके सर को लोहे की गर्म सलाख से दागा जाए। ये होगा तो तकलीफ खत्म होगी। हजरत खबाब फरमाते हैं कि लोगों, मैंने सब्र और इस्तिकामत का नतीजा ये देखा, जो मेरी सजा थी कई सालों तक, वही बतौरे दवा उसकी सजा बन गई। वही जालिम औरत जो बतौरे सजा मेरे सर को गर्म सलाखों से दागती थी, अब वो मुझसे हाथ जोड़कर इल्तिजा किया करती थी कि खबाब जल्दी से सलाख गर्म करके लाओ और मेरे सर पर लगाओ। आप फरमाते हैं कि मैं सलाख गर्म करके लाता, उसके सर पर रखता तो कुछ देर के लिए उसे सुकून मिल जाया करता था, फिर वो दर्द से तड़पती थी तो फिर गर्म सलाख का मुतालबा करने लगती थी। मुझे अपना वो वक्त याद आता है जब वो मुझ पर जुल्म ढाती थी तो मेरा जी चाहता था कि उसे याद दिलाऊं, मगर फिर आशिक़े रसूल हैं, कहते हैं मैं ये सोचकर खामोश रहता था कि मैं तो उस आका का गुलाम हूँ जिन्होंने कभी दुश्मनों को भी तकलीफ में देखकर मुस्कुराने का दर्स नहीं दिया।